لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام، قرآن مجید کا جو چھوٹا سا ٹکڑا اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ پوری آیت تو نہیں، ایک آیت شریفہ کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بھی دیا، اور اس حکم کا کیا اجر ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، دونوں چیزیں بیان فرما دی. چنانچہ ارشاد فرمایا: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. خطاب مومنوں اور مسلمانوں سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والی شخصیتوں سے ہے کہ اگر تم سچ مچ مومن ہو اور مسلمان ہو تو ہماری اس بات کو مانو کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں. آیت شریفہ کا یہ لفظ احسان کرو عام طور پر جب بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ خطاب مالداروں سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ احسان وہ کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، سیم و زر کے خزانے ہوں، جس کا بینک بیلنس بڑا ہو، وہ شخص احسان کر سکتا ہے. خطاب تو بس پیسہ رکھنے والوں سے ہے کہ احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایسا اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ یہ غلط سمجھنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن مجید میں جو لفظ احسان استعمال ہوا ہے، اس احسان کے بہت وسیع معنی، اس کا معنی بہت بڑا ہے. احسان اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو مالی تعاون دے دے، روپیے پیسے کے ذریعے سے مدد کر دے. اور احسان اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے جو روزی اس کے سامنے ہے اس روزی میں سے بانٹ کر کسی اور کا بھی آدھا پیٹ بھر دے. احسان اسے بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہہ دوں جس سے آپ کے دل کو خوشی میسر آئے. احسان اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی مظلوم اور مغلوب انسان ہے، میں اس کی مدد کر دوں، آپ اس کے طرف نصرت اور اعانت کا ہاتھ بڑھا دیں. احسان اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں اور زبان کو کسی کو تکلیف دینے سے بچا لیں. آپ کسی شخص کو مار سکتے ہیں، آپ کسی کے سامنے کوئی جملہ کہہ کر اس کے دل کو دکھا سکتے ہیں. صرف خدا اور خدا کے رسول کا خوف اور محبت اپنے دل میں رکھ کر ہم نے اور آپ نے اپنی زبانوں اور ہاتھوں کو روک لیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، یہ بھی احسان میں جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ احسان کا کتنا بڑا معنی ہو.
گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ واحسنوا، خدا کے بندو اپنی زندگیوں کو بھلائیوں سے بھر لو، اپنی زندگی کو بھلائی سے بھر لو، اس لیے کہ خدا ان بندوں کو دوست رکھتے ہیں جن کی زندگی میں بھلائیاں ہوا کرتی ہیں۔ اب بھلائیوں سے بھر لینے کا مطلب تو بڑا وسیع ہے، اسے تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی کسی کو کھلا رہا ہے، کوئی کسی کو کپڑے پہنا رہا ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھا کر سر پر رکھ رہا ہے، کوئی کسی کے سامنے محبت آمیز جملے ادا کر رہا ہے کہ اس کے دل کو خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ اس طرح ایک طویل ترین مفہوم ہے جو لفظ احسان میں داخل ہوتا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بھلائی کرو، اس لیے کہ جو بھلائی کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ اور یہ حکم ایسا ہے کہ یوں سمجھیے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے کر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز ہم سے مانگ رہے ہیں، کوئی چیز ہماری چھینی جا رہی ہے۔ بھلا کوئی کسی کے اوپر احسان کر دیتا ہے، کوئی بھلائی کا معاملہ کر دیتا ہے، مثال کے طور پر آپ چند روپیے دے دیتے ہیں، کون سا بڑا کمال ہوا، خدا نے آپ کو دیا، آپ نے تھوڑا سا اس میں سے دوسرے کو دے دیا۔ آپ کو خدا نے علم دیا، آپ دوسرے کو سکھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی اچھائی جو آپ دوسرے کو دے رہے ہوں، کوئی بھی خیر و خوبی جو دوسروں کو آپ تقسیم کر رہے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے اور ہمارے اپنے کمال کی وجہ سے حاصل شدہ نہیں، بلکہ خدا نے ہم کو دیا اور ہم اللہ کے حکم کو پورا کر کے دوسروں کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے خوشکن جملے استعمال کر رہے ہیں، خدا کی دی ہوئی زبان سے استعمال کر رہے ہیں، اللہ اگر زبان پکڑ لے تو ظاہر ہے کہ زبان بندی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حکم دیا تھا قارون جیسے دولت مند انسان کو، تو اس میں اس بات کی صراحت کر دی وَأَحْسِن، حضرت موسیٰ کی زبان سے حکم دیا قارون کو احسن، احسان کر، بھلائی کا معاملہ کر۔ اب چونکہ قارون بڑا کوڑ مغز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ اور بھی بڑھا دیا، کما احسن اللہ الیہ، ارے بے وقوف احسان کر ایسے جیسے کہ خدا نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ تیرے پاس جو مال ہے، تیرے پاس جو دولت ہے، تیرے پاس جو سیم و زر کے اور جواہرات کے خزانے ہیں، تیرے پاس جو عقل ہے، تیرے پاس جو صلاحیت ہے، تیرے پاس جو زبان ہے، ہر چھوٹی بڑی نعمت جو کچھ بھی ہے خدا کی دی ہوئی ہے، ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے دوسروں کے لیے بھلائی کا ساز و سامان پیدا کر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام بھلائیوں کا مذہب ہے، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے، اسلام دوسروں کے لیے کچھ کام آنے کا مذہب ہے، کام آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسروں کا استحصال اس کو پسند نہیں، خود غرضی اس کو پسند نہیں، اسلام میں نفسانی خواہشات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر خود غرضی کے بادل ہیں جو چھائے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر یوں سمجھو کہ انسانوں کے سلسلے میں مذبح خانہ بنا ہوا ہے۔ جس طرح بکرے ذبح کیے جاتے ہیں مذبح خانے کے اندر، کہ فلاں جگہ سلاٹر ہاؤس ہے کہ جہاں بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، بکروں کے لیے تو کم از کم ذبح کرنے کی جگہ متعین ہے، انسانوں کو ذبح کرنے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں۔ جس جگہ دیکھو ذبح کیا جا رہا ہے، ہندوستان ہی کی بات نہیں، آپ مجھ سے زیادہ اخبارات پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے سوائے ایک دو چار ملکوں کو چھوڑ کر جہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ اٹھا ہوا ہو۔ لسانی مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اور انسانوں کو اکثر ایک طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے کہ بکروں کے ذبح کرنے کے لیے کوئی جگہ متعین، انسانوں کو ذبح کرنے یا گولیوں سے بھوننے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا نے اور خصوصاً مسلمانوں نے اسلام کو بھلا دیا، اسلام کی تعلیمات کو بھلا دیا کہ اسلام خیر خواہی کا سبق دیتا ہے، اسلام خود غرضی سے منع کرتا ہے، میری تجوری بھر جائے، میرا پیٹ بھر جائے، بھلے سے دنیا تباہ ہو جائے، یہ جذبہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر کاربر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آج بادلوں کی طرح سے پوری دنیا کے اوپر چھا گئی ہے،
خود غرضیت اور نفسانیت ہے جو انسانوں کے دلوں میں چھا گئی، اسلام ہے جو اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور آج منبر رسول سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ بالخصوص اگر مسلمان اسلام کی اس تعلیم کو سمجھ کر قبول کر کے آگے بڑھیں گے تو دنیا میں چھائی ہوئی اس مصیبت کو ختم کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، لوگوں سن رکھو کہ دین نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت عربی لفظ ہے جس کا اردو میں آپ ترجمہ سننا چاہیں تو خیر خواہی سے کر سکتے ہیں۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، دین اسلام دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کو کہتے ہیں۔ بھلائی یا رسول اللہ کس کے ساتھ بھلائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کس کے ساتھ بھلائی کی جائے، کیا مطلب ہے بھلائی کا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین والنصیحہ، نصیحت للہ، نصیحت لرسولی، نصیحت لأئمت المسلمین، نصیحت وعامتہم، خدا کے ساتھ خیر خواہی کرو کہ کفر و شرک مت کرو اس کے ساتھ، اس لیے کہ خدا کو کفر و شرک پسند نہیں، کوئی اس کی وحدانیت میں شریک کر دیا جائے یہ پسند نہیں، یہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ ہوگی۔ رسول کے ساتھ خیر خواہی کرو کہ رسول کا جو مرتبہ اور مقام ہے اسے اپنے دل میں بٹھاؤ، جو حقیقی مقام اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اسے سمجھ کر ایمان لاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے سامنے رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے جو بڑے ہیں جو شریعت کے مطابق حکم دیتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کہ ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، قرآن و حدیث کے مطابق جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے سر تسلیم ان کے سامنے خم کیا جائے، یہ ان کے ساتھ بھلائی۔ وعامتہم، اور دنیا کے عام انسانوں کے ساتھ بھلائی کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کی تکلیف نہ پہنچے، میری زندگی کے ہر چھوٹی بڑی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی والی بات ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل و احسان کا ایک لمحہ، عدل و انصاف کا ایک لمحہ، غیر کے ساتھ بھلائی کرنے کا ایک لمحہ، غیر کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے کا ایک لمحہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل، کہ ایک لمحے کا جو احسان ہے صدیوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، ایک غیر کے ساتھ جو آپ بھلائی کریں گے ہزاروں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ 1000 مہینوں کی عبادت میں اگر تھوڑا سا ریا آ گیا تو ساری عبادتیں ضائع ہو کر رہ جائیں۔ حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے گزرے ہیں، اب ولی بھی تھے، محدث بھی تھے، امام فقہ کے امام بھی تھے۔ 70 برس عمر انہوں نے پائی تو 70,000 مسائل کو جانچا اور پرکھا۔ 70 برس عمر پائی، 70,000 مسائل کو جانچا اور پرکھا۔ عرب ممالک میں ان کے ماننے والے بہت سے پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام اوزاعی جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، راتوں کو بہت روتے تھے، راتوں میں گڑ گڑایا کرتے تھے، اور خود ان کا کہنا ہے کہ مسلمان جب رات کو اٹھ کر رونا چھوڑ دیتا ہے تو اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بیماری تو وہ ہے جو ہاتھ میں آ گئی، پیر میں آ گئی، سر میں آ گئی، اسے تو ڈاکٹر دیکھے گا، سمجھے گا، علاج کر دے گا۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہماری روحوں میں پیدا ہوتی ہیں، جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اسے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کے ماننے والے حضرات اولیاء کرام بزرگان دین دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس کا علاج بھی وہی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور رونا کیا چھوڑا کہ ان کی زندگیوں میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو۔ کیا بیماریاں؟ پیٹ میں درد، ارے اس کا علاج تو آسان ہے۔ سر میں درد، اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ علاج آسان ہے۔ ایک بیماری یہ کہ مسلمان جب راتوں کو اٹھ کر رونا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔
دوسری بیماری یہ کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت اتنی گھس جائے گی کہ دین کی کوئی عزت و وقت اس کی زندگی میں باقی نہیں رہے گی۔ سمجھ میں آتا ہے کتنی بڑی بیماریاں ہیں۔ جس کا دل سخت ہو جائے، جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے، آگے فرمایا کہ اس کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اس انسان کو جسے راتوں کو اٹھ کر رونے کی عادت نہیں ہوتی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جس دل میں پیدا ہو گئیں، بس نام کا مسلمان رہ گیا، کام کا کچھ بھی نہیں رہ سکتا۔ ارے جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، جسے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جس کا دل سخت ہو گیا ہو، اس کے سلسلے میں کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی نیک روش اختیار کر سکے گا یا صالح زندگی پیدا کر سکے گا۔ خیر میں یہ نہیں عرض کرنا، میں نے درمیان میں یہ بات عرض کر دی۔ اصل میں حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کا دور بھی دیکھا، تابعین کا دور بھی دیکھا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں ان کا شاگرد رہا، اور بہت سے تابعین تو خیر امام اوزاعی کے ساتھی ہیں، جیسا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھی ہیں، ہم عصر ہیں۔ اسی طرح بہت سے تابعین جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں وہ میرے ساتھی رہے۔ تو میں نے بہت سے صحابہ کرام کو بھی دیکھا، بہت سے تابعین کو بھی دیکھا، کبار امت کو میں نے دیکھا ہے۔ ان سب کی زندگیوں میں سب سے زیادہ میں نے چند باتیں پائی ہیں جو امت مسلمہ کو اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ سمجھتے ہیں آپ کہ امام اوزاعی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان تصور یہ ہے کہ فلاں کے بارے میں کہا جائے وہ فلاں شخص ولی ہے تو فوراً ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ وہ کرامت بتاتا ہوگا۔ سمجھتے ہیں؟ فوراً ہمارے دماغوں میں آتا ہے کہ وہ کرامت بتاتا ہوگا۔ ولایت کے ذریعے سے کرامت نکل تو سکتی ہے لیکن ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک معمولی سی چیز ہے، کوئی کرامت بتا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ ہواؤں پر اڑنا آسان ہے، پانی کے اوپر چلنا آسان ہے، سب سے بڑی چیز اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ سب چیزیں آسان ہیں، ہواؤں میں اڑا جا سکتا ہے، دیکھو اڑ رہے ہیں لوگ، 450 کا پلین آسانی سے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک انسان اڑے، یہ کون سی بڑی بات؟ بڑی بات تو یہ ہے، سب سے مشکل کام جسے انجام دینا ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو تلاش کر کے یہ ہے سب سے کبھی نہیں چھوڑتے نماز باجماعت۔ نماز باجماعت ایک تو یہ ہے کہ ہم تنہا پڑھ لیں تو بھی ہو جائے گی، لیکن میں نے صحابہ اور تابعین اور کبار امت اور کبار اولیاء کو دیکھا کہ کبھی نماز باجماعت اپنی زندگی سے نہیں چھوڑتے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا سنت نبوی کی پیروی، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک، شام ہونے سے لے کر صبح ہونے تک ہمیشہ اس بات کا لحاظ رہتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے۔ میرا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، بول چال کیسی ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سامنے، اسے دیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، سنت نبوی کی پیروی۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا تلاوت کلام پاک، قرآن مجید کی تلاوت، کہ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں کثرت سے تلاوت نہ کر رہے ہو۔ جیسا ہمیں فرصت ملتی ہے تو مال کماتے ہیں، ویسا فرصت ملتی تھی تو قرآن پڑھا۔ اور چوتھی چیز فرمایا جہاد، اسلام کے دفاع کے لیے جہاں تلوار اٹھانا ہوتا تھا وہاں تلوار اٹھاتے، جہاں قلم اٹھانا ہوتا وہاں قلم اٹھاتے، جہاں زبان کھولنی ہوتی وہاں زبان جہاں زبان کھولنی ہوتی۔ جہاد کے جتنے طریقے ہیں
ان سب کو پابندی سے میں نے ان کو دیکھا، صحابہ اور تابعین کو کیا عمل کیا کرتے تھے۔ اور آخر میں جو حضرت امام اوزاعی نے بیان فرمایا وہ ہمارے اس وقت کے مضمون کے مطابق، وہ فرمایا کہ امت کے افراد سے وابستگی یہ پانچویں چیز ہے جو صحابہ اور تابعین کی خصوصیت۔ مسلمان مل رہا ہے، غیر مل رہا ہے، یہودی مل رہا ہے، مذہب اسلام کو نہیں ماننے والا مل رہا ہے، امت کا کوئی طبقہ ہو کس مذہب کو مان رہا ہے اس کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک کے ساتھ اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ سلوک پیش کیا کرتے تھے کہ لوگ کشاں کشاں اسلام کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے۔ حضرت امام اوزاعی نے مثال پیش کی اس کے لیے، فرمایا کہ میرے پاس بہت سے یہودی اور بہت سے مشرکین آیا کرتے تھے اور آ کر اپنے نجی مسائل میں مشورہ لیا کرتے تھے کہ حضرت آپ ایک سچے اور اچھے انسان ہیں، آپ سے اچھا مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا غیروں کے ساتھ تعلق، ہمارا غیروں کے ساتھ سلوک، آپس میں سلوک کس انداز سے ہونا چاہیے کہ الدین النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے تو غیر کے ساتھ کیا کریں؟ بھائی بھائی کے ساتھ لڑنے والا غیر کے ساتھ کہاں سے اچھا سلوک پیش کر سکتا ہے؟ علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ یہی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں قریب میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ ساری باتیں میرے سامنے آئیں۔ حضرت علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے سامنے کفن چور لایا گیا۔ کفن چور بڑا ہمت والا ہوتا ہے، قبر کھود کر میت کا کفن چورانا معمولی بات نہیں۔ کسی نے پکڑا اس کو، جیسے جوتے چوروں کو یہاں پکڑتے ہیں ہمارے یہاں، تو کفن چور کو پکڑ کر حضرت امام اوزاعی کے سامنے لایا گیا، علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا کہ حضرت اسے نصیحت کرو، بڑا ناپیکار ہے کہ قبریں کھود کر کفن چراتا ہے۔ اتفاق کی بات کہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں تشریف لائے، علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں کفن چور کھڑا ہوا ہے۔ تو علامہ اوزاعی کے سامنے علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کفن چور سے پوچھا، ارے بابا کفن چراتے ہو، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ جب تم کفن چرانے کے لیے کفن کھولتے ہو تو صاحب کفن کا چہرہ کس طرف ہوتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ جب دفن کرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، قبلے کی طرف اسے رکھا جاتا ہے۔ تو علامہ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر اس کفن چور نے کہا، پھٹ سے کہا، حضرت میں نے اکثر مردوں کو دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوتا ہے، قبلے کی طرف سے ان کا چہرہ پھرا ہوا ہوتا ہے۔ علامہ زین الدین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مڑ کر پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے، یہ قبلے کی طرف سے مردے کا چہرہ کیوں مڑ جاتا ہے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ انہوں نے زندگی گزاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے ہٹ کر گزاری۔ زندگی میں تبدیلی، قبر میں جانے کے بعد بھی تبدیلی کی اس کا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ قبلے کی طرف پھرا دیا۔ زندگی میں تو اختیار ہے، جدھر چاہے منہ کر لو، لیکن دفن ہونے کے بعد اختیار تو خدائی فرشتوں کو چلا جاتا ہے۔ چہرے اس لیے پھرا دیے امام اوزاعی نے 3 مرتبہ انا للہ پڑھا اور پڑھ کر فرمایا، بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے خالی ہیں کہ ہمارے چہروں کو قبروں میں پھرا دیا جاتا ہے، کہ قبلہ رخ جو چہرہ ہے اسے دوسری طرف پھرا دیا جاتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، تقریباً میں کئی ہفتوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت رات کو میں سوتا ہوں، بڑے ڈراؤنے قسم کے خواب مجھے نظر آتے ہیں، دیوالیں دکھتی ہیں، وہ دکھتا ہے، یہ دکھتا ہے۔ بہت پریشانی کا اظہار انہوں نے کیا تو میں مسکراتا ہوا میں نے ایک ہی بات ان سے پوچھی، ذرا یہ بتاؤ اپنے گھر میں ٹی وی رکھتے ہو؟ کہا ہاں۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے مسجد میں کھڑے ہو کر۔ کہا جتنے پروگرام اس میں آتے ہیں سب دیکھتے ہو؟ کہا ہاں، جھوٹ نہیں ہے حضرت، سب دیکھتا ہوں۔ کہا ایسی مصیبتیں دیکھتے رہو گے تو خواب میں وہ چیزیں نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟
دن میں سونے سے پہلے جو دیکھتے ہو رات کو وہی آئے گا، زندگی میں جو کرتے ہو خبر میں وہی آئے گا، کوئی فرق نہیں۔ خدا ہماری زندگیوں پر رحم کرے۔ ہندوستان میں ایک سلسلہ چل پڑا ہے، میں نے ایک سروے کیا کہ ٹی وی میں کیا آتا ہے، اور مسلمان بچے اسے برابر دیکھتے چلے جا رہے ہیں، گویا ان مسلمان بچے مسلمان ہیں لیکن ذہن پورے ہندو بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میں دھڑلے سے پوری ہمت اور جسارت کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارے بچوں کو بچاؤ اس سے کہ کہیں ان کا ذہن ہندو نہ بن جائے یہ دیکھ دیکھ کر۔ سمجھ گئے نا آپ؟ کھلا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں۔ ذرا اپنے ماحول اور معاشرے کو بچاؤ۔ میں اگر کہوں کہ اپنے گھروں سے اس مصیبت کو نکال دو تو بجا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ میری بات کو مانتے نہیں ہیں، میری بھی نہیں مانتے۔ جو خدا اور رسول کی بات بتاتا ہے پسند تو آپ کرتے ہیں، سر تو ہلاتے لیکن مانتے نہیں۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے ایک بار گزارش کی ہے، مجھے یاد ہے، اگر آپ نہیں مانتے اور آپ جہنم میں جانا ہی چاہتے ہیں، خدا آپ کو بچائے تو جائیے، مگر اپنے بچوں کو تو بخشیے کہ یہ بچے آگے چل کر اسلام کا مستقبل بننے والے ہیں۔ اور ان بچوں کے ذہنوں کو اگر آپ ہندو بنا دیں گے دکھا دکھا کر، تو پھر بھلا بتاؤ کہ آئندہ چل کر اسلام کی وہ وقت اور وہ تاریخ کی اہمیت ان کے دلوں میں کیا باقی رہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ سب دن میں دیکھو گے تو رات کو خواب میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ میں نے اس لیے کہا، امام اوزاعی کی بات میرے سامنے ہے۔ حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں زندگی میں رسول اللہ کا خیال نہیں رہا، کعبۃ اللہ کا خیال نہیں رہا، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھرا دیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، اسلام بھلائی کا مذہب، عدل و احسان کا مذہب، اسلام کی بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے جسے ہم بھلا کر اور فراموش کر کے زندگی گزار۔ یہاں اونچ نیچ نہیں، یہاں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مذہب بھیجا ہے کہ تا قیام قیامت اس سے چلایا جا سکے گا اور کسی کے زمانے میں کمی محسوس نہیں ہو۔ جبلہ بن ایہم بہت بڑا بادشاہ تھا، ہزاروں خدام و حشم اس کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ خدا نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور ساتھ میں ایک بدو غریب بھی کھیڑے سے آیا اور طواف کر رہا ہے۔ طواف کعبہ کا منظر، اللہ اکبر! غریب، مسلمان، مالدار، غریب، ہر قسم کی مثال آپ کو کعبۃ اللہ کے طواف میں مل جائے گی۔ ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا انسان آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اب یہ جبلہ بن اہم بادشاہ بھی کر رہا ہے، پیچھے یہ غریب بدو کا قدم اس کے چادر پر جو پڑا تو چادر گھسٹ گئی پیچھے۔ جبلہ نے دیکھا کہ ایک معمولی شخص میرے چادر پر پیر رکھا، زور سے تھپڑ مارا۔ بدو نے شکایت کر دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے اسلام میں تو قصاص ہے، تو بادشاہ ہے، یہ غریب ہے، کوئی فرق نہیں۔ دو باتیں ہیں، یا تو اس بدو سے معافی مانگو کہ میں نے تمہیں بلا وجہ ایک تماچا مارا ہے، مجھے معاف کر دے، قصہ ختم، یا بدو سے معافی نہیں مانگ سکتے تو اس کے ہاتھ سے ایک چانٹا اسی رخسار پر کھا لو جس رخسار پر تم نے اسے مارا ہے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں تو زندگی میں میرے لیے ناقابل قبول ہیں کہ میں کسی غریب سے معافی مانگوں یا اس کا تماچا کھا لوں، کہا عمر فاروق سے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دیں۔ رات کو مہلت ملی تو بھاگ گیا، رات کو مہلت ملی تو بھاگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسلام جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا کر اس نے اپنی دنیا کی تھوڑی سی عزت کو قبول کر لی، لیکن عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کر دی، رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ دوستو، اسلام دوستی کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے۔ ہماری بات دور دور تک پہنچتی ہے، سن کر رکھیں۔ دوستی اور اس محبت اور آپس میں انست کا مذہب ہے۔ اسلام تیر و تفنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو آپس میں ایک دوسرے سے سینے لگ کر اور دوش بدوش چلنے کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے ولی گزرے،
تھے بادشاہ، بادشاہت کو جو ٹھوکر ماری تو ولایت کا مقام نصیب ہوا، جنگلوں اور بیابانوں میں گھوما کرتے تھے، مجاہدے اور ریاضت کی زندگی ایسی گزاری کہ اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کا زمانہ تھا، سخت ترین سردی پڑ رہی تھی۔ عراق کے علاقے میں جو سردی پڑتی ہے، جو لوگ عراق کو گئے ہیں زیارتوں کے سلسلے میں وہ جانتے ہیں کہ بڑی سخت سردی پڑتی ہے۔ عراق کے علاقے میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی ہی ایک سخت ترین سردی کا زمانہ پیش ہے۔ حیران اور پریشان ہو کر ٹھٹرتے جسم کو لے کر جا رہے ہیں، دیکھا ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد ہے، کہا یہاں میں اگر گھس جاؤں تو شاید میرے جسم کو تھوڑا سا آرام ہو جائے۔ اندر قدم رکھا ہی تھا، دیکھا کہ مسجد کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے اور مسجد کے اندر 3 درویش پڑے ہوئے ہیں جو مسجد کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے آنے والی ہوا کی وجہ سے لکڑی کی طرح سے اکڑ گئے ہیں اور سکڑ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا یہ ہوا یہاں سے آ رہی ہے، ان 3 درویشوں کو مصیبت میں مبتلا کر رہی ہے، تو دروازہ جہاں سے ٹوٹا ہوا تھا وہاں اپنے جسم کو لگا کر ساری رات کھڑے ہو گئے۔ اور 3 درویش کہتے ہیں کہ بھلا یہ کون شخص ہے جو ہمارے آرام اور راحت کے لیے اپنے آرام کو خراب کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، تھوڑا تھوڑا اجالا پھیلا، نماز کے بعد دیکھا تو ابراہیم بن ادھم تھے۔ درویشوں نے کہا حضرت خدا نے آپ کو جو مقام دیا آپ کے اس جذبہ خیر خواہی کی بنا پر دیا کہ آپ بھی اسی گوشت و پوشت کے انسان، ہم بھی اسی گوشت پوشت کے انسان، لیکن ہمارے لیے آپ نے ساری رات اپنی آنکھوں پر کاٹ دی۔ اور بسا اوقات میں آپ کو بتاؤں ایسے ہی اعمال اور ایسی ہی خیر خواہی کے جذبات ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ایک پڑوسی ہے یہودی جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ستاتا اور اتنا تکلیف دیتا، بلکہ اپنا کوڑا کرکٹ اور نجاست سب لا کر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ ڈالتا ہے۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چپ اور خاموش۔ اور یہ یہودی تجارت کے لیے باہر جو گیا، رات کو ایک مرتبہ بہت رونے دھونے کی آواز آئی، بچہ رو رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، پوچھا اے میری پڑوسن تیرے بچے کو کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہے؟ تو پڑوسن نے کہا میرا شوہر کچھ پیسہ کمانے کے لیے باہر گیا ہے، گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں، جس کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے کہ روشنی کروں اور روشنی کے لیے میرے پاس تیل نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا وہ واحد چراغ، ایک چراغ جو تھا وہ لے جا کر دے دیا، کہا اس سے روشنی کر لو، تمہارے گھر کا چراغ ایک طرف رکھ کر اسی کو رکھ لو۔ اب وہ شوہر اس کا آیا، اس نے دیکھا کہ ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو اس کے گھر کا نہیں ہے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس چراغ کو دیکھ کر یہودی نے اپنی بیوی سے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے۔ یہودی نے کہا سنو، بایزید بسطامی کو ہم ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، لیکن آج ان کا یہ رویہ ہمارے سامنے آیا، آج ظاہری چراغ ان کے گھر سے نکل کر آیا اور ظاہری روشنی آئی، ہم جائیں گے ان کے پاس اور گزارش کریں گے کہ باطنی روشنی بھی ان کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ میاں بیوی دونوں حاضر ہو کر کہتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اپنا کلمہ ہم کو پڑھائیے، ہم نے اتنا ستایا اور آپ نے اتنا اچھا سلوک پیش کیا، آپ کا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ نے چراغ دے کر جو ظاہری روشنی دی ہم اسے بھی قبول کرتے ہیں، اور اس وقت باطنی روشنی اور نور کو بھی قبول کرنے کے لیے تمہارے سامنے آئے۔ قبول کر لیا اسلام کو۔ ناصر سبکتگین ہم صحابہ کرام کے واقعات اور روایتیں پیش کرتے ہیں تو کچھ بھلے مانس ایسے بھی جو کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بہت بڑا بادشاہ اورنگزیب گزرا ہے، ایک بادشاہ ناصر الدین گزرا ہے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن پاک لکھتے تھے اور اپنی روزی ان کے ہدیے سے گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ناصر الدین نے قرآن پاک لکھا، بڑا خوبصورت بڑا عالی شان قرآن مجید لکھ کر دربار میں پیش کیا اور اس کو بند کر دیا کہ یہ دکھایا نہیں جائے۔ اب درباریوں نے بہت اصرار کیا تو قرآن مجید کھول کر بتایا، اس میں سے ایک وزیر آگے بڑھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہاں بجائے زیر کے زبر ہونا چاہیے۔
یہاں بجائے زیر کے زبر ہونا چاہیے، اس نے تنبیہ کی۔ ناصر الدین نے دیکھا جو خود قرآن مجید کا حافظ تھا، اس کا کہنا غلط ہے حالانکہ یہ میرا معمولی قسم کا وزیر ہے۔ ناصر الدین نے کہا نہیں، یہ یہاں زیر ہی ہونا چاہیے، زبر نہیں ہے۔ جب اس وزیر نے اصرار کیا تو قلم اٹھایا اور اس جگہ جہاں وہ بتا رہا تھا کہ یہاں زبر ہونا چاہیے وہ جگہ علامت لگا دی۔ دربار برخاست ہو گیا۔ جیسے ہی دربار برخاست ہوا، وزیر اعظم کے سامنے ناصر الدین نے اس نشان کو مٹا دیا۔ وزیر اعظم نے پوچھا بات کیا ہے؟ آپ اگر مٹانا ہی تھا تو اس کے سامنے مٹا دیں، آپ تو بادشاہ ہے، وقت ہیں۔ آپ اس کے کہنے پر سامنے نشان لگایا، اس کے جانے کے بعد نشان کو مٹا دیا، سبب کیا؟ تو ناصر الدین نے کہا خدا نے مجھے بادشاہت دی ہے، میری عزت و مرتبے میں کوئی کمی نہیں، ہاں البتہ بھرے دربار میں اگر چند قرآن کو منگا کر بتاتا تو اس کی غلطی ثابت ہوتی، اس کا دل ٹوٹتا، اس کی شرمندگی ہوتی۔ اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے نشان لگایا، اب میں نے مٹا دیا، بعد میں تنہائی میں بلا کر بتا دوں گا کہ تمہاری غلطی ہے۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ اب کسی کی غلطی بھی نہ ہو تو ہم اس کا دل توڑنے کے لیے نئی غلطیاں بنا لیتے ہیں۔ احسان مندی، دلوں کو رکھنا، اللہ اکبر، ایک سمندر ہے جو اس وقت مجھ جیسے بے علم کے سامنے ٹھانٹے مار رہا ہے۔ کتنا بولوں، کتنا عرض کروں، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اتنا عظیم الشان مذہب اسلام ہم کو ملا ہے اور ہم فقیروں کی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ اسلام کی یہ بلند و بالا تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ہم داخل کریں، ہماری زندگیاں بنیں، اسلام کے زرین اصول ہماری زندگیوں میں آئیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ جو اسلام کتابوں میں تھا وہ اسلام یہ ہے جو زندگیوں کے اندر آ سکتا ہے۔ آخر میں حضرات، تعمیر جامع مسجد کے سلسلے میں یہ عرض کروں، ابھی رمضان مبارک یوں سمجھیے مہینہ، 1.5 مہینہ، 1 مہینہ 20-25 روز کا گویا سمجھیے وقفہ درمیان میں رہ گیا ہے، اور جہاں تک حوض کو اور اس کے اوپر کی چھت کو مکمل کرنے کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں، آپ بھی دعائیں کریں کہ اس کام کو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کی آمد تک مکمل فرما دے۔ میں نے جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ سے عرض کیا کہ حوض میں پانی اس وقت تک نہیں چھوڑا جا سکتا یا مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اوپر کی چھت پوری طریقے سے مکمل نہ ہو جائے۔ چھت بھی پڑنا ہے اور دونوں طرف کی تعمیر کا کام بھی ہونا ہے جہاں پلاسٹر ہے، اور پھر چاروں طرف سے کچرا آنے یا دھول آنے کے جتنی جگہیں ہیں وہ سب کو بند ہونے کے بعد حوض مکمل ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا نازک بھی کام ہے اور خاصا لمبا کام بھی، اور بہت پیسے بھی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم نے آپ سے حوض کے لیے کہا، چھت کے لیے کہا، تو اس کا سلسلہ بندھا ہوا ہے، آ رہے ہیں اور آپ حضرات دے رہے ہیں، لیکن اور بھی بہت کچھ مد آنا باقی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں کام پوری طریقے سے اپنی تکمیل کو پہنچ جائیں۔ یہ جذبہ اور یہ قربانی اور یہ تڑپ اور یہ جذبے دروں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مرحمت فرمایا ہے، اس موقع پر خصوصاً اتنی قلیل مدت میں اتنی بڑی تعمیر اکثروں کی زبانوں سے سنا گیا، کہا گیا، اور میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں کہ اس صدی کی یہ بہت بڑی کرامت کہی جا سکتی ہے کہ اتنے قلیل ترین عرصے میں مسلمانوں نے اتنی بڑی چیز بنا دی۔ حالانکہ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جتنے احباب یہاں آتے ہیں سب تو مالدار نہیں ہوتے، سب تو لکھپتی نہیں ہوتے، لیکن میرا اپنا ذاتی اور خاص تجربہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں جن لوگوں سے ملتا ہوں یا جو میرے پاس آتے ہیں اس میں اکثر تو وہ ہیں کہ جو معمولی قسم کا کام کر کے معمولی قسم کے پیسے لے کر آتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا چلر، چند روپیے، لیکن ان کے پیچھے جو جذبات کار فرما ہوتے ہیں، جو محبت خدا ہوتی ہے، اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قبول کرے۔ یہ جذب دروں کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، یہ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ یہ چیز، مالک ابن دینار کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، ایک نے پوچھا کتنے لوگ اس سال حج کو آئے؟ کہا اتنے لاکھ آئے، اتنے لاکھ آئے۔ دوسرے فرشتے نے کہا لیکن ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔
ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ایک اس انسان کی بدولت، اس انسان کے عمل کی بدولت سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا جو انسان کے حج کو آیا ہی نہیں۔ حیرت و تعجب، حاجیوں کا حج قبول ہو رہا ہے اس انسان کی بدولت جو حج کو آیا نہیں۔ وہ انسان بغداد میں تھا جو حج کے لیے نکل چکا تھا، تیاری کر چکا تھا، ملاقاتیں ہو چکی تھی، دعوتیں اڑ چکی تھی، مشہور ہو گیا تھا۔ صبح کو سفر کو نکلنا ہے، رات کو بچے کے رونے کی آواز آئی، پڑوس میں جا کر پوچھا تو معلوم ہوا 3 دن کا فاقہ ہے کہ 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اس انسان کو اتنا دکھ ہوا کہ میں پیسے جمع کر کے حج کو جا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، میرا پڑوسی 3 دن سے بھوکا ہے۔ حج کے لیے جمع شدہ ساری رقم دے دی کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرو اور جاؤ کچھ دھندا کرو تاکہ آئندہ بھوکا رہنے کا موقع نہ ملے۔ پوری رقم دے دی، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حج منسوخ کر دیا گیا۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ حج کو نکل کر رک گیا، لیکن خدا نے اس ایک انسان کی بدولت سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ جذبے دروں، خدا اس جذبے دروں کو باقی رکھے۔ یہ جذبات اور یہ طرف جو آپ اس مسجد کے سلسلے میں اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ باقی اور ساری رکھے، اس کو بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو بے انتہا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مال سے، زبان سے، بدن سے، عقل سے، رائے سے، جس چیز سے بھی آپ حضرات نے اس مسجد کے لیے تائید اور اعانت کی ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اس کو دنیا میں بھی خیر و خوبی کا سبب اور ذریعہ بنائے اور آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ ہماری اولاد و احفاد کو، نسلوں کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے لیے باعث سرخ روئی بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا۔